السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید۔ فہم القرآن کورس کلاس 6 میں آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس راستے میں کرنے والی ہر کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ کا اور ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور قربت کا ذریعہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوئے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی انہوں نے خیر کے بدلے شر کو خرید لیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہیرا کو دے کر ہیرا بیچتا ہے اور اس کے بدلے کوئلے کو لے لیتا ہے، کوئلہ خرید لیتا ہے۔ کوئی نور ہیرا بیچ کر، کوئی اتنا قیمتی ہیرا بیچ کر، اور اس کی قیمت میں کیا لیتا ہے؟ کوئلہ، ہے نا؟ تو اب کوئی ایسا شخص کو کوئی عقل مند کہے گا کیا؟ سب تو اس کو بیوقوف ہی سمجھیں گے نا۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ہدایت کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، ہدایت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی نور ہیرا بھی اس کے آگے فیل ہے۔ تو بس ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کو دیتے ہیں، ہدایت کو دے کر وہ اس کے بدلے گمراہی کو لے لیتے ہیں، یعنی ہدایت کو بیچا، اور اس کو بیچا کس لیے؟ بیچ کر اس سے کیا لیا؟ اس کی قیمت کیا لی؟ کوئلہ لیا، گمراہی لی، گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا۔ قیمت کس سے چکائی؟ ہدایت سے، یعنی ایک سب سے بڑی خیر کو دے کر انہوں نے شر کو لے لیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حال پر اچھے ہیں، وہ بھی اسی میں آ گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ اختیار نہیں کی، ہدایت کی راہ اختیار نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حال پر اچھے ہیں اور ہمیں دین کا علم نہیں جاننا ہے، قرآن کو نہیں سمجھنا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ علماؤں کے کام ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے ہیں۔ طرح طرح کے تمام ان کے بہانے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بھی کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں، زیادہ جان جائیں گے تو پھر ماننا پڑ جائے گا۔ اسلام بہت آسان ہے، اتنی مشکلات نہیں ہے، اتنی پابندی نہیں ہے۔ اس تمام طرح کے ظن اور گمان میں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو دراصل کیا ہے؟ پھر ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر کیا لے لیا بدلے میں؟ گمراہی کو لے لیا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدایت کو ترک کر دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، کہ یہی معنی ہے کہ انہوں نے ہدایت کو گمراہی کی قیمت کے طور پر ادا کیا ہے۔ آیت 17، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس نے اس کے ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، بس وہ نہیں دیکھ پاتے۔ آیت 17 اور آیت آگے جو آ رہی ہے 19 میں منافقوں کی مثال دی گئی ہے۔ دو طرح کی قسموں کی بات آئی ہے۔ 17 آیت میں بہت زیادہ جو خالص منافق ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 19 میں کچھ
چھوٹے قسم کے منافقین ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جو بڑے منافق ہیں، جو خالص منافق ہیں، یعنی وہ پوری طرح سے کافر ہیں، وہ ایمان لا ہی نہیں، صرف زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا اسلام کا، اور وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن اندر سے پورے کے پورے وہ کافر تھے۔ اور آیت نمبر 19 میں جو چھوٹے منافق ہیں، یعنی کہ ہوتے تو وہ منافق ہیں، ان کے اندر اتنی شدت نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر دراصل کیا ہوتا ہے؟ شک کی بیماری ہوتی ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ نافرمان ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، فاسقین میں ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس آیت کے مفسرین کرام میں 2 معنی بتائے ہیں۔ پہلا معنی اندھیری شب ہے، جیسے مثال کے طور پہ اندھیری شب ہے اور قافلہ بھٹک رہا ہے، اور کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ کو روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چھن جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں تھے اس لیے کہ اب آس پاس کے ماحول میں روشنی نہیں ہے، یعنی وہ پہلے اندھیرے میں تھے کیونکہ ان کے آس پاس روشنی نہیں تھی، لیکن اب آس پاس تو روشنی آ گئی، ظاہری روشنی تو آ گئی، مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چھن گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کافروں کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف جہالت کے گھن گھور اندھیرے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کی، یعنی اسلام کا نور سب طرف پھیل گیا، لیکن کچھ لوگوں کے تعصب، حسد، تکبر کی وجہ سے ان کے اندر کی بینائی سلب ہو گئی، ختم ہو گئی، چنانچہ وہ ویسے ہی کہ ویسے بھٹکتے رہے، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے وہ اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں تو کون آئے؟ جو مومن تھے۔ دوسری مثال، یعنی کہ اس آیت کی دوسرا جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن پھر وہ جلد ہی منافق ہو گئے۔ یعنی یہ آگ جلانے والا جو شخص ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے کفر اور گمراہی کے اندھیرے میں اسلام کی شمع کو روشن کیا تھا، اور حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، حرام اور حلال کو، ہدایت اور گمراہی کو بالکل واضح کر کے بتا دیا تھا۔ انہیں سب کچھ صاف طور پر نظر آنے بھی لگا تھا، مگر یہ منافق فائدے پرست ہونے کی وجہ سے اندھے ہو رہے تھے، انہیں روشنی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہی میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جلد ہی وہ مرتد ہو گئے اور منافق ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آ کر اسلام کا نور پھیلایا، اسلام کا نور روشن کیا، انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلائی، ماحول بھی روشن ہو گیا، لیکن ان لوگوں کی یعنی منافقوں کے اندر کی جو منافقت ہے اس کی وجہ سے ان کے جو نور، ہدایت کا جو نور پھیلا تھا وہ بجھ گیا۔ یعنی چاروں طرف تو روشنی ہو گئی لیکن ان کے اندر جو اسلام کا نور جلا تھا وہ بجھ گیا، تو لہٰذا یہ اندھیرے میں ہی رہ گئے۔ اس سے پہلے بھی ہم منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ان کی کچھ علامتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے واضح فرما دی ہیں۔ اب ان کے حال کو مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو جب مثالوں سے سمجھا جاتا ہے تو وہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ منافقت چونکہ دل کی حالت ہوتی ہے، منافقت ایک رویے کا نام ہے۔ منافقت کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ جب قرآن کا نور، دین کا علم سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنی اچھائیاں اور برائیاں سب کچھ نظر آنے لگتی ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن منافقین کی مثال دی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو حق کو فالو نہیں کرنا چاہتے، حق کے مطابق خود کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں، وہ حق کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس نور سے، اس ہدایت سے، اس روشنی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ پلٹتے ہی نہیں، اصلاح ہی نہیں کرتے ہیں، حق کی طرف وہ لوٹتے نہیں، اپنی غلطیوں کو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔
آیت 18 سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ ایسے منافقین کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اور وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور وہ اندھے ہیں اور وہ سیدھے راہ کی طرف لوٹتے ہی نہیں ہیں۔ سمن یعنی وہ بہرے ہیں کہ وہ سنتے نہیں، بکمن کہ وہ گونگے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں، عمیٌ وہ اندھے ہیں۔ دلالت یعنی گمراہی میں وہ مبتلا ایسے ہیں کہ وہ کسی چیز وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتے، قبول کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی ان کی زبانیں بھی ہیں لیکن وہ ان کی زبانیں حق کو قبول کرنے سے گریز کرتی ہیں، یعنی ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن ان کی آنکھیں حق کو مان کر اپنی اصلاح کرنے سے اندھی ہیں۔ آپ دیکھیے نظر اٹھا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے کروڑوں اربوں لوگ آئے، کیا سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا؟ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بصارت، وہ سماعت، وہ کان، وہ عقل، وہ فہم دیا اللہ نے؟ وہ تو خاص لوگ کو ہی ملتا ہے اور ہر ایک کو وہ نور ہدایت کی روشنی نہیں ملتی ہے۔ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کیا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں صرف ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اپنی زندگی گزارنا، بس اپنی زندگی ہم گزار لے، اپنی فیملی کی فکر، اور صبح اپنی فیملی کی فکر، رات اپنی فیملی کی فکر، اور پوری ساری زندگی اپنی فیملی کی فکر، اور اپنے جانے کے بعد بھی اپنی فیملی کی فکر رہتی کہ میرے بعد اگر ہم چلے گئے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا اور کون ان کے لیے روزی کا انتظام ہوگا، کہاں سے یہ کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے۔ ساری زندگی پھر ان کو اپنی فیملی کی اور اپنے رشتہ داروں کی فکر میں وہ گھلتے چلے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ ہدایت کے لیے نہیں، وہ اس لیے گھلتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا، اس فکر میں۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ جو مومنین ہوتے ہیں ان کی یہی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی کیا ہو، میری جیسا جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے، اور میری ذریت بھی، میری ذریتوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں نیک اور ابرار اور مقربین لوگ آئیں اللہ کے، تو وہ دعائیں بھی ایسی کرتے ہیں، ان کی کوششیں بھی وہی ہوتی۔ جیسے آپ نے پولیٹیکل دیکھے ہوں گے نا، جو پولیٹیکل ہوتے ہیں تو ان کی کیا کوشش ہوتی ہے، ان کی کیا حسرت رہتی ہے کہ بس ان کے بچے کیا ہیں پولیٹیکل میں ہی رہیں اور وہی آئے اور ان کی نسلیں آئیں، وہ ساری زندگی انہوں نے پولیٹکس کی، اب ان کے بچے، ان کے بچے اور ان کے بچے پولیٹکس میں رہیں۔ تو یہی حال کیا ہوتا ہے، ایک منافقین کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی فکر، اس کی سوچ صرف اور صرف دنیا کی ہوتی ہے، کیونکہ آخرت پہ تو اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ آخرت میں یقین ہوتا بھی ہے تو شکوک و شبہات والا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ وہ کیا ہوتے ہیں، ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے زبانوں پہ تو اسلام کا اظہار ہوتا ہے لیکن دل سے دراصل کیا کرتے ہیں، وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ آنکھ ہوتے ہوئے بھی ایمان کو نہیں پا سکتے، کان ہوتے ہوئے بھی ایمان کو نہیں سن سکتے، اور جو ہے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ایمان کو یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کو وہ نہیں دیکھ پاتے، قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے آنکھ، کان اور بینائی سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلب کر دی ہے، تو ان کو وہ جو ہے چیزیں نہیں دکھتی جو ایک عام سے نارمل سے انسان کو دکھتی ہے۔ ان کی مثال ایک اور شخص کی یہاں پہ، ایک اور منافق کی یہاں مثال ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 اور کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَہُم فِی آذَانِہِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّہُ مُحِیطٌ بِالْکَافِرِینَ۔ یا ان کی مثال زوردار بارش کی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، اور وہ بجلی کی کڑک سے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں پہ منافق کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک اور مثال ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کی دوسری قسم کے لیے بیان فرمائی، یعنی کہ دو طرح کے منافق تھے۔
ایک تو پورا طرح سے جو تھے منافق تھے، پورا زبردست منافق، ان سے مطلب کفر ان کے دل میں رچا بسا تھا، اور وہ ایمان اس لیے لائے تھے کہ بس ان کو فائدے چاہیے تھے، پوری طرح سے وہ کافر تھے۔ لیکن ایک دوسرے تھے جو وہ ایمان تو لے آئے تھے، وہ اسلام تو لے آئے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ تذبذب تھا، شک تھا، ریب تھا۔ تو پتہ نہیں اللہ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت ہے نہیں ہے، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں نہیں ہیں، ایمان ان کے دل میں رچا بسا نہیں تھا، شکوک و شبہات میں وہ مبتلا تھے۔ یہاں پہ ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ شک میں مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی کبھی تو وہ ایمان پہ یقین ان کو ہو جاتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں؟ اسلام اور اسلام کے جو احکامات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک اور کفر اور تردد کی حالت میں ان کے دل میں بارشوں کی طرح سے ہے، یعنی کہ سیبن کے معنی کیا ہیں؟ بارش کے ہیں۔ ابن مسعود، ابن عباس اور دیگر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے، اور اس کے معنی آسمان سے بارش ہونے والی بارش کے ہیں۔ سیبن کے معنی کیا ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں۔ ظلماتن یعنی اندھیروں کی حالت میں نازل ہوتی ہے، اور ان اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ شک، کفر، نفاق اور نفاق کے اندھیرے ہیں۔ اور ورادو و برق یعنی کہ ورادو سے مراد کیا ہے؟ کڑک ہے، جو خوف کی باعث دلوں پر دہشت طاری کر دیتا ہے۔ یعنی منافقوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ان کے پر شدید خوف اور گھبراہٹ ہوتی، اور وہ گھبراہٹ اور خوف کی وجہ ان کے اوپر بہت زیادہ خوف طاری رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا یجلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ بجلی کی چمک اور کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے، یعنی ان کی یہ ان کی جو گھیراؤ ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ ان کی جو احتیاط وہ کرتے ہیں، جو احتیاط کر کے اسلام سے بچ کے چلتے ہیں نا، تو ان کے یہ کوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے۔ یعنی کہ جو کافروں کی یہاں پہ جو منافقوں کی جو مثال ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کا نور علم آنے کے باوجود بھی وہ نہیں بدلتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کا نور اور علم آنے کے باوجود بھی وہ نہیں بدلتے، یعنی کہ ان کو معلوم سب ہوتا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سے گریز کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس دین کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کے فائدے جانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم سے سچ بولنا شروع کر دیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سچ ہی بولنا شروع کر دیں گے تو ہمارے سارا جو بزنس ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہم اس جاب سے نکال دیا جائے گا، یا ہمارے لوگوں کے اندرونی جو وقت ہی نہیں رہ جائے گی، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، ہم لوگوں کے اندر جو جھوٹی شیخیاں ہیں وہ کہاں سے ہم بگاڑ سکتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں جو ہم اس وقت ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب انہیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور دین صرف اتنا ہی احکامات لیتے ہیں جن پر چلنا آسان ہوتا ہے، اور وہ اندھیرا آتا ہے تو مشکل وقت آتے ہی تو پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی صلاحیتیں بھی مکمل طور پر سلب کر لے اور چھین لے، لیکن اللہ تعالیٰ ان موقعوں پر کیا کرتے ہیں؟ شاید کہ بندہ جو ہے پلٹ جائے، شاید ہی میرے بندے پلٹ جائیں۔ تو یہاں پہ اس آیت سے مراد یہی ہے کہ کچھ منافقین ہوتے ہیں اور وہ اسلام لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب دین کے کڑک احکامات آتے ہیں، یعنی دین کے احکامات جو آسان ہوتے ہیں تو اس پہ تو عمل کر لیتے ہیں، لیکن جب کڑک یعنی کہ مشکل احکامات آتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، یعنی کہ اب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اتنا مشکل کیسے ہے، ہم کیسے فالو کریں، اور یہ نہیں ہے اتنا سخت نہیں، اس طرح سے ان کا رویہ ہوتا ہے۔
تو دین آسان آسان تو لے لیتے ہیں، جہاں مشکلات آتی ہے دین میں اس سے وہ پھر جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال یہاں بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کیا ہیں، اس طرح سے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 20۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو اس روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر یہ چاہیں تو ان کے کان، ان کی آنکھ چھین لی جائے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اسلام کو جب بھی عزت اور سر بلندی ملتی ہے تو ان منافقوں کو اتنا زیادہ جو ہے اطمینان ہونے لگتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں جو ہے کھلم کھلا لوگوں نے انکار کر دیا، اور وہاں پہ اسلام بہت کمزور تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، 18-19 مہینے کے بعد جب جنگ بدر واقع ہوئی، اور جنگ بدر میں کافی سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، تو کچھ کافروں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام میں اس لیے آ گئے کیونکہ ان کو مال غنیمت چاہیے تھی، مال متاع چاہیے تھا، اور اس لیے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو جب داخل ہوئے تو اسلام میں جب ان کو سربلندی ملی، عزتیں ملی، اور تو پھر یہ کیا ہوئے، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو تھام لیا۔ لیکن جب ان کے پاس وہی بات ہے کہ مشکل احکامات آئے اور ان سے کہا گیا اب اگلی جو جنگ ہے، جنگ احد میں آپ کو چلنا ہے، جنگ احد میں آپ کو سامنے اپوزیشن سے مار کاٹ کرنی ہے، لڑنا ہے، اپنی جان آپ کو دینی بھی پڑ سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، سب کے سب کیا تھے، پھر گئے، بہانے بنا کے اور اپنے جو ہے ہیلے اور تعویلیں کر کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے سارے کے سارے منافقین۔ تو یہی کرتے ہیں، اور ایسا نہیں اسی وقت کا یہ رویہ ہے، آپ کبھی بھی لے لیں، کبھی بھی ایسے ہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ جو منافقت جن کے اندر ہوتی ہے، جب اسلام کو ضرورت ہوتی ہے مومنوں کی یا ایمان والوں کی، اور اسلام کو ضرورت ہوتی ہے کہ آئیے آپ اپنی قربانی دیجیے، اپنی جان سے یا مال سے یا وقت سے، آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہے وہ لگائیے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمیں تو بہت سارے گھر میں کام ہے، ہمارا بزنس چوپٹ ہو جائے گا، یا ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، یا ہمارا وہ نقصان ہو جائے گا۔ آپ بتائیں کہ کیا صحابہ کے فیملی نہیں تھی؟ کیا صحابہ کے اپنے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا صحابہ کے اپنے بزنس کاروبار نہیں تھا؟ لیکن ہر چیز کو انہوں نے پیچھے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا، اپنی پوری زندگیاں ہر چیز قربان کر دی، اپنی کوئی خواہش کو انہوں نے ترجیح نہیں دی۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا آنر سے نوازا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اتنا بڑا آنر کس کو مل سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی قربانیاں بہت بڑی تھیں، وہ مقربین میں سے تھے، اور جو بھی بعد والوں میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے شدید محبت کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، اور پھر وہی عمل کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا ہوگا، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا ہوگا، اور ویسے ہی اپنی جو ہے اس کی صفات ہوگی جیسے صحابہ کی ہوا کرتی تھی، تو وہ ایک عام انسان بھی انہی کی کیٹیگری میں لایا جا سکتا ہے، آ سکتے ہیں، ان کو بھی وہ آنر مل سکتا ہے۔ تو ان کے جیسا لیکن آج کس کے اندر ہے کہ وہ ایسی قربانیاں کریں؟ کس کے اندر وہ جذبہ ہے وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہی نہیں ہے، ان چیزوں کے مطالعہ نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں نالج نہیں اکٹھی کرتا ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں آج کل کے یوتھ؟ میگزینس پڑھتے ہیں۔ اب تو موبائلز میں ساری بکس ہو گئی، نیٹ پہ ساری بکس ہو گئی، اس میں اپنی ساری انرجی اور اپنی ساری قوتیں لگاتے ہیں۔
آپ کسی بچے سے پوچھئے کہ ذرا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے کیا نام تھے یا ان کے بیٹوں کے کیا نام تھے، کسی کو نہیں معلوم ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ یا بتائیں اسلام کی جنگ، سب سے پہلی جنگ جو اس کی نام کیا ہے ذرا بتائیں، تو وہ بالکل قاصر ہیں، وہ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ کدھر جا رہی ہے ہماری جنریشن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسلام کو پھیلانے میں لگا دی، لوگوں کو بات پہنچانے میں لگا دی، اور اسی مشن کو لے کے صحابہ بھی اس کو آگے لے کے بڑھے۔ صحابہ کی قربانیاں اتنی زیادہ تھیں، اور اس کے بعد علماء اور عالم اور تبع تابعین نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی۔ یہ قرآن آپ کے پاس اور ہمارے پاس آج جو موجود ہے اس شکل میں، اس الحمدللہ یہ بھی انہیں کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ سب نے اپنی اپنی زندگیاں، اپنا وقت، سب کچھ قربان کیا۔ آج ہمارے اندر اور آپ کے اندر کیا قربانی کرنے کا جذبہ ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان سے محبت نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر کسی شخص سے آپ محبت کرتے ہیں شدید، تو اپنی ہر وہ چیز آپ خواہش قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو جب اللہ رسول سے محبت اگر ہوگی تو اپنی ہر چیز انسان قربان کر دے گا۔ لیکن منافقوں کو کیا تھا؟ نہ اللہ سے محبت تھی، نہ رسول سے محبت تھی، نہ اسلام سے محبت تھی، تو وہ کیا تھے؟ صرف اور صرف مال کے مرید تھے۔ صرف ان کو مال سے محبت تھی، صرف ان کو جائیداد سے محبت تھی، ان کو صرف اور صرف پراپرٹیز اور باغ اور باغیچوں سے، محلات سے محبت تھی۔ ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہوئے؟ اسلام پر وقتی طور میں داخل ہو گئے تھے۔ لیکن جب کڑے احکامات اللہ کے آتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس سے پیچھے منہ موڑ جاتے تھے۔ جب وہ زمانہ کیا تھا، 10 سال تک جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں مدینہ میں، تقریباً 9 سال تک جنگیں ہوتی رہیں۔ ہر بار پہل کفار مکہ نے کیا تھا۔ کفار مکہ ہی نے لوگوں کو بھڑکایا، اور جو ہے سب سے پہلے پہل کرنے والے کفار مکہ تھے۔ ہر بار مسلمانوں نے تو صرف جواب دیا تھا، اور اس درمیان میں جو مشکلات آئی، جو شہادتیں ہوئیں، تو ان کو بڑی خوش نصیب ہوئے وہ۔ لیکن جب منافقین جو تھے کیا تھے؟ انہوں نے اس سے پیٹ پھیر کے انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بچے ہیں، ہمارے گھر میں بزنس ہے، ہمارا جو ہے باغ پکا کھڑا ہے، ہمیں فصل اپنی کاٹنی ہے۔ اس طرح سے وہ بہانہ بنا کے چلے جاتے تھے۔ ہر جنگ میں منافق کبھی بھی ساتھ نہیں گئے، سوائے ایک جنگ کے۔ جنگوں سے بہت زیادہ بھاگتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اور آپ اسلام کے لیے اپنی جان، مال، وقت قربان کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے۔ اگر کچھ نہیں کرے تو ہمارا ایکسٹرا کا جو وقت ہے، جو ہم اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد جب ہم فری ہو جاتے ہیں، تو کم سے کم اس خالی وقت میں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جانیں، قرآن جانیں، اس کو سمجھیں، پھر اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت جہالت ہے، بہت لا علمی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گلی محلے میں، ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں، ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں بہت زیادہ جہالت پھیلی ہو، تو آپ اس کو پڑھیے اور لوگوں کو پہنچائیے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ترجمے سے قرآن ہی لوگوں کو پڑھنا سکھا دیجئے، ان کی ہی لینگویج میں پڑھنا سکھا دیجئے۔ اگر اردو نہیں آتی ہے تو ان کو ہندی میں سکھا دیجئے، ان کو ہندی بھی نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، تو ان کو انگلش میں بتائیے۔ آپ کی جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہے تو ان کو لگائیے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا یہ محنت، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ کیونکہ صحابہ کا مشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی یہی تھا، لوگوں کو بات پہنچانا۔ مبلغ تھے، بہت زیادہ، بہت بڑے تبلیغ کرنے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا تھا، تو لوگوں کو تبلیغ کرنے آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، یعنی کہ لوگوں کو بات پہنچانے کا مشن، صحابہ لے کے اٹھے، پھر صحابہ کے بعد تابع تابعی لے کے اٹھے، پھر تابع تابعی کے بعد علماء لے کے اٹھے، اور ان کے بعد جو ایمان لائے گا وہ اس مشن کو سر انجام دے گا، تو وہ ضرور انہی کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو منافقت کے ایک ایک درجے سے، ایک ایک صفات سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلص مومن بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پہ جو منافقین تھے، تو وہ یہاں پہ تو جو بھی ایمان نہیں لائے اور انہوں نے کفر کا اختیار کیا، کفر کو
زبان پہ چھپایا لیکن دل میں انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی کہ منافق تھے۔ زبان پر انہوں نے جھوٹ موٹ کہا کہ ہم اسلام لے آئے، لیکن دل میں کیا تھا؟ ان کے منافقت تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا جب جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کو اسی حساب سے اس کو آخرت میں اس کو نور دیا جائے گا۔ اب چونکہ منافقوں کے اندر تو ایمان تھا ہی نہیں، تو وہ نامۂ اعمال کے حساب سے، یعنی کہ پلسرات سے جب وہ گزریں گے اپنے اعمال کے حساب سے، وہ پلسرات سے جب جو ہے منافق اور ایمان والے سب کا وہاں سے گزر ہوگا، ہر انسان اس پلسرات کے راستے سے گزرے گا، سارے کے سارے انسان پلسرات کے راستے سے گزارے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں یسعی نورہم بین ایدیہم، سورہ حدید آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا جو نور ہوگا اس کے آگے آگے دوڑے گا، اس کا وہ نور جو دنیا میں وہ ایمان لا کے اس نے اس پہ یقین کیا تھا، ایمان لا کے اس نے جو یقین کیا، جتنا جس کا یقین آخرت پر اس کا اتنا زیادہ نور ہوگا، جس کا آخرت میں ایمان کم ہوگا اس کا اتنا کم نور ہوگا۔ تو وہ اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط پر گزرے گا۔ کچھ لوگوں کا نور تو پہاڑ کی طرح ہوگا اور کچھ کا کھجور کے درخت کے مانند ہوگا۔ سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کی روشنی اس کے انگوٹھے میں ہوگی، اور وہ کبھی بھی جل بھی رہی ہوگی اور کبھی وہ بجھ جاتی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت اہل توحید میں سے ہر ایک کو نور عطا کیا جائے گا، منافق کا نور گل ہو جائے گا، اور مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور اپنے رب سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا۔ سورہ تحریم میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 8 میں، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا نور عطا فرما دیجئے، ہمارے لیے نور عطا فرما دیجئے۔ تو جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کو ویسے ہی نور عطا فرمائے گا۔ جب ایمان والوں کو ان کے ایمان کے وجہ سے نور عطا کیا جائے گا تب بھی روز قیامت یہ لوگ اسی طرح ہوں گے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو تو اس قدر نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی سے کئی میلوں تک کرنے کرنے اجالا ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی کبھی جل اٹھے گی اور کبھی گل ہو جائے گی، روشنی ہوگی تو چلنے لگیں گے اور گل ہو جائے گی تو کھڑے رہ جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو کہ روشنی سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو آیت آئی ہے نا کہ یکاد البرق یخطف، یعنی کہ ان کا جو نور ہے کبھی وہ چلتے ہیں اور وہ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی جو ہے چمک لے جائے، بصیرت لے جائے، اور وہ جب کبھی بجلی چمکتی ہے تو وہ جل پڑتے ہیں اور کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کے مفہوم میں مفسرین اکرام کے اقوال ہیں، یہی اس سے مراد ہے کہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے، اور آخرت میں تو ہوگا ہی، یہ تو بالکل شیور ہے۔ اس میں کئی آیت اس کی دلیل ہے، سورہ حدید آیت نمبر 12 اور سورہ تحریم آیت نمبر 8 اس بات کی دلیل ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہاں پہ انہوں نے اس آیتوں کو جوڑا ہے۔ تو قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ قرآن کی اگلی آیت ہی اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو منافقوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ منافقوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں خالص منافق، ان کے لیے آگ والی یعنی مثال جو ابھی آئی ہے آیت میں، اور دوسری کیا ہے؟ دوسرا ہے تشقیق میں مبتلا فاسق، یعنی جن کے سامنے کبھی ایمان کی روشنی جگمگانے لگتی ہے اور کبھی وہ بجھ بھی جاتی ہے، تو ان کے لیے وہ بارش والی مثال بیان کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا نفاق پہلے درجے کے منافقوں سے کمتر ہوتا ہے۔ تو منافقت کی 2 کیٹیگری ہے، ایک پوری طرح سے منافق ہوتا ہے جو پوری طرح سے جو اس کے دل میں نفاق رچا بچا ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں کفر رچا بسا ہوتا ہے اور زبان پہ ہاں ہوتا ہے کہ اسلام میں داخل ہے اور مسلمان ہیں، یعنی کہ ڈبل فیس والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک منافق ہوتا ہے جس کے دل میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے، وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے اور بظاہر وہ اسلام میں ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ تو ان تمام آیات کریمہ کا مجموعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومنوں کی کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں، ایک مقربین اور ایک کیا ہے؟ دوسری ابرار ہے۔ کافروں کی بھی کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں،
پہلی قسم ہے کفر کے دائی اور دوسرے کیا ہے مقلد یعنی کہ پیروکار، یعنی کہ کفر کے جو دائی ہیں یعنی کہ لیڈرز ہوتے ہیں، دوسرا کیا ہے مقلد یعنی کہ فالوورز ہیں۔ اور منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، پہلا ہے خالص منافق یعنی کہ پیور منافق، اور پھر دوسرا وہ ہے کہ جس میں نفاق کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک بات ہو۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں وہ پکا خالص منافق ہے، یعنی کہ چاروں میں سے ایک بھی ہے یا چاروں ہی ہوں، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، یعنی کہ اگر چاروں ہیں تو پکا منافق ہے، اور چاروں میں سے کوئی ایک ہے تو اس میں منافقت کی ایک خصوصیات یعنی کہ کوالٹیز یعنی کہ خصلت موجود ہے، حتیٰ کہ اسے وہ ترک کر دے۔ اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مومن میں کیٹیگری میں آ سکتا ہے۔ پہلا کیا ہے منافق کی خصلت، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ دوسرا، جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ تیسرا کیا ہے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اس کے خلاف ورزی کرے۔ چوتھا کیا ہے، جھگڑا کرے تو حق نہ حق کا کوئی لحاظ نہ رکھے، فسق اور فجور پہ وہ اتر آئے۔ تو آج کیا ہے ہمارے معاشرے کا حال نا، جب جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کون حق پہ ہے اور کون ناحق پر ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، بس ہمارے رشتہ دار سے جھگڑا ہوا ہے، بس ہم تو اس مقابلے میں اتر پڑیں گے، سامنے والے سے تھوڑی چلو اپنی بھی دشمنانی نکال کے اپنا ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہے، تو یہ کیا ہے، منافقت کی خصلت موجود ہے۔ چاروں میں سے کوئی اگر ایک کوالٹیز کسی کے اندر ہوتی ہے۔ آیت 21، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایہا الناس کہہ کے خطاب کر رہے ہیں، تو یا ایہا الناس سے مراد ہے اے تمام انسانوں۔ تو قرآن کیا ہے، سب کے لیے ہے، یہ قرآن کیا ہے، سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ قرآن مجید صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ جتنے بھی تمام ادیان ہیں سب کو اگر پاسبل ہو سکے تو ان کو ان کی لینگویج میں اس قرآن کریم کو پہنچا دینا ہے، اور ہدایت کا تو دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو یا ایہا الناس سے کہہ کے خطاب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ توحید الوہیت کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اور اسی نے کیا کیا ہے، تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا ہے اور تم سب کو پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اسی نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، پہاڑوں کو بھی بنایا ہے، زمین کو بھی بنایا ہے۔ اگلی آیت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس نے یہ ساری نعمتیں دی، تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، واپس جانا ہے، اور اس سے تمہارا حساب کتاب بھی، وہ تمہارا حساب کتاب بھی لینے والا ہے۔ اور اگر تم نے اس کی مرضی کے مطابق اپنا ٹیسٹ پیریڈ نہیں دیا، نہیں گزارا، پھر کیا ہے، مصیبت بہت زیادہ آنے والی ہے، خسارہ بہت بڑا آنے والا ہے۔ جو اس خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، پوری طرح اللہ کے حکم کو، پوری طرح اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو بجا لے، یعنی کہ اپنی سرنڈر کر دی پوری زندگی۔ اس مسلمان کی زندگی میں اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اس کے رب کی مرضی چلتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہی تو ہے وہی رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے
آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم کیا کرو؟ پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا، کیا بنایا؟ الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے بنائی ہے اس زمین کو، فراشا، اور پھر زمین کو بچھونا بنایا، اور فراشا والسماء بناء، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا۔ زمین کتنی سافٹ اور کتنی اطمینان والی سکون ہے نا، اتنا انسان کو سکون ملتا ہے، اور پھر آسمان کے ذریعے سے بھی انسان کو کتنے فائدے اور مفاد ہوتے ہیں۔ تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت انسانوں کی ضروریات کو رکھتے ہوئے ایسے سب چیزوں کی تخلیق کی۔ ٹائم پہ اس میں بارشیں ہوتی ہیں آسمان سے، اور پھر دھوپ بھی نکلتی ہے، پھر رات کو ایسا نہیں کہ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ چھوڑ دیتے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ستاروں کے ذریعے سے اس کی زینت بڑھا دی، اور دن اور رات بھی کیا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو ایک قلب کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ آسمان کو چھت بنایا ہے اور زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے مے برسایا، بارش برسائی۔ یہاں آسمان سے مراد بادل ہیں، یعنی جب بندوں کو اس کی ضروریات ہوتی ہے تو وہ بارش نازل فرما دیتا ہے، اور بارش اس کے بابرکت پانی سے انواع اقسام کی فصلوں اور پھلوں کو پیدا فرماتا ہے، جو انسانوں کے لیے بھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی کھانے کے کام آتے ہیں، جیسا کہ روز مرہ کا مشاہدہ ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس ضمن کو قرآن مجید میں کئی جگہ کئی مقامات پہ بیان بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ذات گرامی ہی ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اور دنیا اور اس کے رہنے والوں کا وہ مالک ہے۔ وہی تو ہے جس اس کی بات، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔ اس لیے تو فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو، تمہیں پتہ تو ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، ہر انسان جانتا ہے، ہر ادیان جانتا ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، ایک گاڈ ہے، لیکن کیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ پانی کے ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ جو ہے اگنی دیوتا ہیں، یہ سورج دیوتا ہیں، یہ فلا دیوی ہیں، اور کفار مکہ نے بھی اسی طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے بتوں کو شریک ٹھہرا دیے تھا۔ پھر یہود نے بھی یہی کیا تھا، بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام کو وہ جو اللہ کا بیٹا انہوں نے کہا، پھر اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور اسی طرح سے آج بھی آپ دیکھیں نظر اٹھا کے کہ کوئی انسانوں کو پوجتا ہے، تو کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، تو کوئی ایسی چیزوں کو پوجتا ہے کہ گھوڑا، گدھا، گائے، بلی، چوہا، تمام طرح کے لوگ کیا کیا پوج رہے ہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک جانور پوجے جا رہے ہیں، ایک ایسے چیزوں کی جو ہے عبادت کی جا رہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان بھی سب سے پیچھے نہیں ہیں، ہم مسلمان بھی کیا ہیں، زبردست اس میں مبتلا ہیں۔ ہم مسلمانوں نے بھی کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے، وہ ایک کھڑے بت کی عبادت کرتے ہیں، ایک کھڑا دیوتا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان کیا ہیں، اکثریت مسلمان کی کیا ہے، لیٹے ہوئے قبروں والوں کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو وہ لیٹے ہیں۔ تو وہی تو کہتے ہیں ہمارے اور آپ میں کیا فرق ہے، ہم پرساد چڑھاتے ہیں اور آپ تبرک چڑھاتے ہیں، ہم بھجن گاتے ہیں تو آپ قوالی گاتے ہیں، ہم کھڑے ہوئے کی عبادت کرتے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی تو نہیں چھوڑا ہے، مسلمانوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت وسط بنا کے بھیجا تھا کہ تم جانا اور لوگوں کو ایک اللہ کی بات کی طرف، توحید کی طرف لے کر آنا، ایک اللہ کی بات کی طرف لے کر آنا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی کیا ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کی بات کو مانو اور سارے کے سارے
جتنے بھی جو دنیا میں بت ہیں ان سب کا انکار ہے. ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اسی کو مانتے ہیں، اور جتنے بھی باطل ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں. دل سے بھی اقرار، زبان سے بھی، دل سے بھی اقرار، زبان سے بھی اقرار، اور عمل سے کر کے بھی دکھانا. تو یہی تو توحید ہے. اسی توحید کو پیغام پہنچانے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلسل بھیجے انبیاء کو. اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کر دیتا ہے اپنے اس کام کے لیے. لیکن افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں بھی اتنی خرابی آ گئی ہے کہ وہ شرک اور توحید جانتے نہیں ہوتی کیا ہے. توحید پر اگر یہ انسان ڈٹ گیا تو بھی کیا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور وہ ضرور جنت میں جائے گا. لیکن ایک انسان جس نے شرک کیا اور اس نے بڑے بڑے نیکیوں کے کام کیے، روزہ کیا، نماز کیا، حج کیے، عمرے کیے، ساری زندگی وہ مکہ مدینہ کے اندر رہا، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو پھر وہ کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو دیکھیں، کیا مکہ میں کفار مکہ نہیں تھے؟ کفار مکہ کیا تھے؟ کفار مکہ تو خانہ کعبہ کے پاس رہتے تھے، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے تھے. وہ کس چیز سے الگ تھے؟ وہ تو توحید سے بالکل الگ تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو بھی بلاتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں. ورنہ کیا تھا؟ وہ تو سب سے زیادہ جو ہے بہترین اچھے کام کرنے والے تھے. وہ تو حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، وہ تو وہاں کی جو ہے بہترین صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتے تھے اور سب کی خدمت کیا کرتے تھے جو حج پر آنے والے تھے. تو اتنے اچھے کام کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو رد کر دیا اور کفار بن گئے، مشرکین بن گئے. اور قرآن کریم میں بہت جگہ ان کے بارے میں ذکر ہے، ان کے بارے میں آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. اور آج اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے لیکن انہوں نے ایک اللہ کی بات کو قبول نہیں کیا تھا، ایک اللہ کی بات پہ ڈٹ نہیں گئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے. اندادہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تو وہ رب اس کا مستحق ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے. تو یہاں پہ توحید الوہیت کی صفات ہے، توحید الوہیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان دونوں آیتوں میں. اور یہی جو ہے الہ کی پہچان ہے. ایک الہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ جو رب ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور پیدا کر کے کیا کیا، ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا اس کو. اس کے لیے اس نے ہر چیز کا انتظام کیا جو اس کی ضروریات تھی، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کا. تو بھلا بتاؤ کہ تم نے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو کیوں شریک ٹھہرایا؟ کس بات سے تم اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچیں. بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. شرک ایسا گناہ ہے جو اس حالت میں مر گیا اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. جنت اس پہ حرام کر دی گئی ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ کا وہ اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے جو اہل القرآن، جو مبلغ دین ہیں، ان کو یہ ان کے کاندھوں پہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگوں کو بات پہنچا دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہا تھا، جو یہاں پہ موجود ہوں وہ بعد والوں کو پہنچا دیں اور وہ جو بعد والوں کو پہنچا دیں. تو کام کیا ہے ہمارا؟ آپ کا تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف لانا ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لانا ہے. اور کسی ایک غیر مسلم کی طرف بھی بات پہنچانی پڑے تو اس سے بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور سب کو بات پہنچانی ہے. جو اسلام میں غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں لوگوں نے، ان سب کی غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑنا ہے. آج مسلمان قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کہتے ہیں اسلام میں بہت فرقے ہیں، یہ ہے فرقہ اور وہ ہے فرقہ، ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم بھی کہیں فرقوں میں نہ پڑ جائیں، فرقہ واریت میں نہ پڑ جائیں. آپ سوچیں کہ ان سب تمام جو باتیں اٹھی ہیں اسی وجہ سے انسان قرآن سے پیچھے ہو گیا.
اور غیر مسلم تو ان کو تو فائدے ہی مل گیا. وہ قرآن پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، اس میں کمیاں نکالتے ہیں. وہ 24 آیتیں انہوں نے نکالی، اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور اس کا پرچار کرتے ہیں کہ ان کے قرآن میں ایسا ہے، ان کے قرآن میں ایسا ہے. کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو تبلیغ کریں کہ نہیں یہ آیتیں اس لیے نازل نہیں ہوئی، یہ اس لیے نازل ہوئی ہیں، یہ اس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی ہیں. تو کیوں نہیں پڑھتے قرآن مجید؟ جو آپ غیر مسلم آپ کو اس طرح سے چیلنج دیتا ہے تو ان کا چیلنج کا کم سے کم آپ جواب تو دے سکیں کہ نہیں یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس سلسلے میں بات آئی ہے. اگر اللہ تبارک اگر جو اسلام آتنکواد ہوتا اور اگر اسلام گنہگار ہوتا اور اگر اسلام جو ہے اس میں یہی بتایا گیا ہوتا کہ سب کو مار ڈالو، تو تمہارا زندہ ہونا، تمہارا موجود ہونا ہی کیا ہے. اس کا یہ بات کا ثبوت ہے کہ اسلام آتنکواد نہیں سکھاتا ہے. اگر قرآن میں یہ آیت ہے کہ سارے مشرکینوں کو مار ڈالو، تو آپ سوچیں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جو صحابہ جو تھے ان کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والے جان نثار صحابہ تھے، تو کسی مشرکین مکہ کو کیا چھوڑتے؟ سب کے سب کو ختم کر ڈالتے، مار ڈالتے. کوئی بھی ایک غیر مسلم نہیں بچتا. سارے یہود مار دیے جاتے، سارے نصارہ مار دیے جاتے، سارے کفار مار دیے جاتے، صرف اور صرف دنیا میں اسلام قائم کر دیا جاتا. لیکن اس بات کی یہ دلیل ہے، سب کا موجود ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ اسلام کیا ہے، آتنکواد نہیں سکھاتا ہے. اسلام تو صرف کیا ہے، امن پرست ہے. اسلام کیا ہے، محبت سکھاتا ہے. اسلام کے اندر تفرقہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو بھی بات آپ کو قرآن اور سنت سے ملے کیا ہے، بس اس کو تھام لیجئے، پھر کسی بھی امام کی آپ پیروی کر لیجئے، آپ حق پہ ہوں گے. تو اگر آپ سب سے زیادہ بیسٹ تو یہی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو فالو کریے اور سنت کو فالو کیجیے، یعنی قرآن اور حدیث کو فالو کیجئے، اور پھر آپ کسی بھی امام کی پیروی کر لیجئے. کبھی بھی اختلافات میں مت پڑھیے. اور کیا ہے، انسان اس چیز کے لیے ضرور جو ہے خیر خواہ رہے کہ اس کے آس پاس جو چیز کی جو توحید پہ لوگوں کو لائے، شرک سے لوگوں کو بچا لے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، شرک سے اپنے بچوں کو بچا لے، شرک سے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بچا لے، شرک سے پورے خاندان کو بچا لے، شرک سے پورے محلے کو بچا لے، اور توحید کا پیغام سب طرف پہنچائے. اس کے لیے کیا ہے، ایک انسان اپنی جہاد کے لیے پرزور کوشش کرے. یہی تو جہاد ہے، یہی تو جہاد صحابہ نے کیا تھا، یہی تو جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلانے کے لیے صحابہ کو تیار کیا تھا، اس کے بعد والوں کو تیار کیا تھا. کون کرے گا؟ آج ہمارا اسلام کیا ہے، یتیم ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے. آج سارے مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں. دین کے لیے کوئی خیر خواہ، کوئی بڑا انسان نہیں اٹھتا ہے. اسی لیے آج ہمارا اسلام اسی لیے نیچے ہو گیا اور پورے جو دوسرے ادیان ہیں اوپر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آج جو مسلمان کے کاندھوں پہ ذمہ داری ڈھالی گئی تھی، وہ کیا ہے، لوگوں نے اسے بالکل بھول گئے ہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو قرآن کی آیتیں نہیں معلوم ہے، لیکن ایک غیر مسلم نے سارا کا سارا اس کا مطالعہ کر رکھا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے. اور جب وہ اس کو چیلنج دیتا ہے تو کہتے ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں بھائی، ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. کتنی زبردست انسلٹ ہے کہ آپ کا ریلیجس اور آپ کا قرآن اور آپ کو ہی اس کی آیتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. کتنی زیادہ، اس سے زیادہ انسلٹ ہونے والی کیا بات ہو سکتی ہے. تو میری پیاری بہنوں، سب قرآن پڑھیے اور پڑھائیے، اپنے بچوں کو بھی ضرور تعلیم دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے اور شرک سے ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کی اولادوں کو، سب کے سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین. اور ہر طرح کے نفاق سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پورا ایمان کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ، اپنی ایمان کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے. اپنی رضامندی کے ساتھ ہمیں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار کے فرشتوں کے ذریعے سے کہیں، یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.